بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 8 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے، گھر کے باہر ہی اس کو کھانا پانی ڈالے، یعنی کہ اس کتے کو کبھی بھی وہ اپنے گھر کے اندر نہ لائے۔ یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں، ورنہ آپ کے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے یا پھر کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواری پر کسی خوبصورت سینری کی تصویر جیسے کہ کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی خود کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی گھوڑا، چڑیا یا کبوتر کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے گھر میں۔ دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتے ناتے کو توڑتا ہے، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ نمبر 4، دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی نہا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جن گھروں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو، آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچے رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گی تو ایسا گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو۔ تو یاد رکھیں، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر ہے۔ دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نماز کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی، اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دو۔ دوستوں، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی۔ مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح سے دوستوں، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دل سے ایک لائک کر کے آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔